بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ کسی قسم کا خوف انسانی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ خوف کی شکل کس طرح اختیار کر لیتی ہے؟ بے اعتمادی، بے یقینی، یہ خوف کا دوسرا نام ہے۔ کسی بھی چیز پر اعتماد نہ ہونا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم کسی پر یہ اعتماد نہیں کرتے یہ ہمیں کتنی ہماری حفاظت کر سکتا ہے، جب ہم اس پر اعتماد چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خوف کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہمیں جنگلی جانوروں پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہماری حفاظت کا خیال رکھیں گے، لہذا یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری جان کے دشمن ہیں۔ بے یقینی کی صورت یہ خوف کو جنم دیتی ہے، اور یہ بے اعتمادی اور بے یقینی ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں اور وہ تصور ہماری سوچ میں، ہمارے ذہن میں اپنے نقوش چھوڑ دیتا ہے، فکر مندی، ڈپریشن، ٹینشن اور کسی بھی قسم کی پریشانی کے اوپر اپنے نقوش چھوڑتی ہے، اور یہی نقوش بالآخر خوف کو جنم دے دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوف کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ جب ہم نفسیات مسائل کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے مسائل، جیسے کہ اگر ہم بے روزگار ہیں اور ہم انٹرویو کے لیے، نوکری یا جاب کے لیے کسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوالوں کے جواب غلط دے دوں، میں انٹرویو اچھے انداز میں نہ دوں اور اس کے نتیجے میں مجھے روزگار نہیں مل سکے گا۔ اگر ہم کسی کاروباری شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن پر گاہک کے چھوٹ جانے کا، کسی امپورٹنٹ جو میٹنگ ہے گاہک کے ساتھ اس کے چھوٹ جانے کا خوف طاری رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ وقت کے لیے اپنے کاروبار سے باہر نکلوں اور اسی دوران کوئی گاہک آ جائے، تو یہ ایک خوف طاری رہتا ہے۔ اگر آپ امتحان دے رہے ہیں تو یہ فیل ہو جانے کا خوف انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور یہ خوف انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور بھی کرتا ہے۔ یہ خوف کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میرے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اچھا یا برا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دل میں میرے بارے میں اچھے تاثرات نہ ہوں، تو یہ بھی ایک خوف کی شکل ہے۔ خوف کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، خوف کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ جو بھی خوف کی شکل ہوگی یہ ہماری جسمانی قوت کو اثر انداز کرے گی، اور اس کے نتیجے میں ہم جسمانی طور پر کمزور ہوں گے، کیونکہ یہ ایک قوت ہے، خوف ایک قوت کی شکل میں ہے، اور یہ قوت ہمارے جسم کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے سوچنے کی صلاحیت کو یہ سلب کر لیتی ہے۔ خوف کئی قسم کی عضوی خرابیوں کا سبب بھی بنتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان مختلف
بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کے اندر بات کرنے کی ہمت اور جرت یہ مفلوج ہو جاتی ہے. خوف در حقیقت ایک ایسی پاورفل قوت کا نام ہے جو کسی نہ کسی صورت میں انسان کی آرام و آسائش کے اندر رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. ہم ہمیشہ اپنی ذہن کے اندر کچھ سوچیں، کچھ باتیں، کچھ واقعات ان کو سٹور کرتے رہتے ہیں. یہ میموری چپ ایک بینک کی شکل میں کام کرتی ہے. جس طرح ہم بینک میں جو رقوم جمع کرواتے ہیں ہم اسی رقوم کو نکلوا سکتے ہیں. لہذا اس بینک میں ہم روزمرہ کے معاملات میں جو سوچیں جمع کروائیں گے ہم انہیں کو نکلوا سکیں گے. یہ سوچیں اور خیالات جو ہم اس میموری بینک میں جمع کرواتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک یادداشت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے ریلیٹڈ جتنے تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں ان کو ہم ریکال کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل اس ریکال میموری سے ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہم اس ریکال میموری سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ فوراً اس کا اپنے تجربات، مشاہدات اور گزرے ہوئے واقعات کے حوالے سے اس کا ہمیں جواب موصول ہوتا ہے. لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس میموری بینک کے اندر پازیٹیو چیزیں رکھیں، مثبت سوچ رکھیں. ہر شخص کی زندگی میں کچھ خوشگوار لمحات آتے ہیں، کبھی کبھی ناخوشگوار واقعات کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خوشگوار واقعات کو، خوشگوار لمحات کو تو ایک یادداشت کی صورت میں اپنی اس میموری میں جمع کروا دیں، لیکن ناخوشگوار واقعات، منفی سوچوں کو یہاں پر جمع کروانے سے اعتراض کریں تاکہ وہ منفی خیالات ایک یادداشت کی صورت اختیار نہ کر سکیں. بعض اوقات حوصلہ شکن واقعات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے زندگی میں. اگر ہم ان حوصلہ شکن واقعات کو اس میموری کے اندر سیو کر لیں گے تو پھر جب کبھی اس طرح کی حالت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا تو وہ یادداشت ہماری حوصلہ شکنی کر کے ہمیں اس کام کو کرنے سے روک دے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہوئے ڈریں گے، خوف طاری ہوگا ہمارے اوپر. اس میموری چپ کے اندر اگر ہم نے پازیٹیو خیالات رکھے ہوں گے، مثبت سوچ رکھی ہوگی، جب ہم اس بینک کی میموری سے ان کو ریکال کریں گے تو وہ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. ہم اس میموری کے اندر اگر ہر روز تھوڑی تھوڑی ایسی سوچیں ڈالتے رہیں گے جو مثبت نہیں ہوں گی، پولیوٹڈ ہوں گی، ڈسکریج کرنے والی ہوں گی، آپ کو حوصلہ دینے والی نہیں ہوں گی، تو پھر ایک نتیجہ یہ آئے گا کہ یہی صاف ستھرا دماغ ان غلط اور منفی سوچوں کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا،
ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا اور طرح طرح کی بیماریوں کا آپ کے جسم کو شکار کر دے گا، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں، آپ بہت سارے لوگوں سے اچھے ہیں، آپ بہت سارے لوگوں سے قابل ہیں، تو آپ کے اندر ایک اعتماد کی قوت بڑھے گی اور آپ کے جسمانی فنکشن بہتر انداز میں کام کریں گے۔ ہر روز سونے سے پہلے ایک لمحہ سوچئے اور اپنی اس میموری بینک کے اندر اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی منفی سوچ رکھی ہے تو اس کو نکال دیجئے۔ آپ کو کوئی ناکامی کا خوف ہے، اس خوف کو نکال دیجئے، اپنے ذہن کو فریش کر لیجئے، اپنے اس ذہن میں ان خیالات کو جمع کیجئے جو خیالات آپ کو کامیابی کے قریب لے کے جا رہے ہو۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا شکر ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اپنے ذہن میں یہ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پر لاکھوں کروڑوں نعمتیں آپ پر نچھاور کی ہیں۔ آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کا شکر ادا کریں، اور ان کے اس شکر میں یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں تو آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں، جو پلاننگ ہے، وہ بھی اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے گی اور اس میں بھی کامیابی سے سرفراز کرے گی۔ اپنا یہ پکا اعتماد کر لیجئے، ایک یہ سوچ جمع کرا کر سوئیے کہ یقیناً مجھے اللہ کی ذات نے کامیاب کرنا ہے۔ میں جو سوچ رکھتا ہوں اس سوچ کے مطابق اللہ کی نوازشات مجھ پر ضرور ہوں گی۔ اس خوف سے نجات کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے اس میموری بینک سے آپ کو خیالات، واقعات کو ریکال کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ ہمیشہ مثبت خیالات کو نکلوائیے۔ اس دوسرے اصول کے مطابق اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب کبھی آپ کو خیالات کو ریکال کرنے کا موقع ملے، اپنی گزشتہ واقعات کو یاد کرنے کا موقع ملے، تو ہمیشہ مثبت خیالات کو نکلوائیے۔ جب آپ ناخوشگوار واقعات کو سوچنا بند کر دیں گے تو یہ چیزیں ہمیشہ آپ کی یادداشت سے نکل جائیں گی، کیونکہ جو چیزیں انسان بار بار یاد کرتا ہے اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اگر آپ محبت سوچیں گے تو آپ کو محبت ملے گی، اگر آپ نفرت سوچیں گے تو آپ کو نفرت ملے گی، اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے بارے میں لوگ اچھا سوچیں گے، اگر آپ اپنے آپ پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ آپ باقی بہت سارے لوگوں سے کامیاب انسان ہیں، تو یہ ایک اعتماد کی طاقت آپ کو ناکامی کے خوف سے نجات دلا دے گی۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
ناکامی کی سوچ کو شکست دے دی ہے اور کامیابی کی سوچ کو پروان چڑھا دیا ہے۔ جب آپ کامیابی کی سوچ کو پروان چڑھا لیتے ہیں تو پھر کامیابی آپ کو ضرور مل جاتی ہے۔